جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بنتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اور ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ تو آج کا میرا دن جو ہے وہ میری امی کے گھر پہ سٹارٹ ہوا، کیونکہ میں رات میں ہی امی کی طرف آ چکی تھی رہنے کے لیے۔ 2 دن رہتی ہوں اور پھر تیسرے دن چلی جاتی ہوں، یعنی فرائیڈے کی رات کو آتی ہوں اور سنڈے کی رات کو چلی جاتی ہوں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ چلو مجھے تھوڑی سی گروسری کرنی ہے، تو ہم چلتے ہیں کینٹ میں، ملیر کینٹ کی طرف ہم لوگ نکل آئے، کیونکہ میری امی کے گھر اسی سائڈ پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، ملیر کینٹ شروع سے مجھے بہت پسند ہے۔ اس کا سکون ایک الگ ہی قسم کا جو ہے وہ یہاں پہ پیس ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ کینٹ کی بہاریں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، اور پھر میرے بھائی نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک نیا مال کھلا ہے۔ مال تو کافی ٹائم سے کھلا ہوگا، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس کا آج وزٹ کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ مجھے کچھ چیزیں بھی لینی تھی، اور جیسا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی دعوت کرنی ہے، اپنے امی ابو بہن بھائیوں کی، تو میرے بھائی نے مجھے بولا کہ یہاں سے تم کوئی چیز جو ہے وہ پسند کر لو، تو پھر وہ میں تمہیں یہیں سے پرچیز کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہم چل پڑے ہیں یہاں پہ۔ اس مال کا نام ہے صفا مال، آئی تھنک سو، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یس صفا مال۔ تو یہاں پہ اندر انٹر ہوتے ہی میرے جو بھتیجے ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ جو ہے گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ تو ہم نے انہیں جو ہے وہ ٹوائے جو کار ہوتی ہیں اس میں بٹھا دیا دونوں کو۔ تو خیر یہاں پہ بہت زیادہ شاپس بنی ہوئی تھی، اور میں ڈائریکٹلی یہاں پہ چلی گئی ہوم ڈیکور کی دکان پر، کیونکہ مجھے وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کرنی تھی اپنے گھر کے لیے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں شاپ میں آ گئی ہوں۔ یہاں پہ مجھے جو ہے وہ پلانٹرز نظر آئے، پاٹس نظر آئے۔ یہ بہت خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ فائبر کے بنے ہوئے جو ہے پلانٹرز تھے، اور یہاں پہ شو پیس بھی بے انتہا خوبصورت تھے اور ایکسپینسو بھی بہت تھے۔ تو بس پھر میں جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز دیکھنے لگی، اور یہاں پہ جو ہے میرے بھتیجے جو ہے وہ گزر رہے تھے گاڑی میں۔ میں دوبارہ جو ہے وہ ان کا وزٹ کرنے لگی۔ 1-2 چیزیں مجھے اپنے گھر کے لیے لینی تھی، وہ میں نے لے لی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے سی ایم ایچ کے لیے نکلے، کیونکہ میرے بھتیجے کو وہاں پہ دکھانا تھا، اور سی ایم ایچ سے میری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ 1 سے 2 مرتبہ ایڈمٹ ہوئی تھی۔ تو یہ وہی وارڈز تھے جہاں پہ میں ایڈمٹ رہی تھی، تو مجھے دیکھ کر بہت الگ سی فیلنگ آئی۔ اور یہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ جو وارڈ ہے۔ اسی کے آس پاس جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ چھوٹا سا بالکل زو بنایا ہوا ہے، جہاں پہ برڈز وغیرہ ہیں، اور کافی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ جو بچے یہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی دی جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ سب چیزیں دیکھی۔ پھر گروسری کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے تھے، اور یہاں میری کزنس نے کہا جن کی شادی ہے عنقریب انشاءاللہ کہ چلیں ہمارے ساتھ چلیں شاپنگ کے لیے، تو ہم وہاں سے آ گئے طارق روڈ، اور یہاں پہ ہم نے کچھ چیزوں کی شاپنگ کی جو کہ اس کی شادی کے لیے اس کو ضرورت تھی، جیسے بیگز ہو گئے، سینڈلز ہو گئیں، پرفیومز ہو گئے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پرچیز کی، اور تھوڑی سی چیزیں میں نے خود بھی اپنے گھر کے لیے لی۔ تو یہ دیکھیں، ہم طارق روڈ میں ہی یہ سیل اصل میں لگی ہوئی تھی، تو اس پہ ہی ہم یہ دیکھ رہے تھے چیزیں وغیرہ۔ طارق روڈ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر چیز ایک ساتھ مل جاتی ہے، ہر برانڈ، ہر لوکل شاپس، مطلب آپ کو اگر برانڈ کی چیز چاہیے وہ بھی مل جائے گی، آپ کو لوکل چیز چاہیے وہ بھی مل جائے گی، آپ کو سستی سے سستی چیز چاہیے وہ بھی مل جائے گی، اور آپ کو مہنگی سے مہنگی چیز چاہیے وہ بھی آپ کو وہیں پہ ایک ہی جگہ پر مل جائے گی۔ تو یہ جو باہر جو ٹھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان پہ بھی بہت اچھی چیزیں بہت مناسب قیمت پر آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو مجھے تو بھائی طارق روڈ بہت پسند ہے، اور اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ طارق روڈ چلو تو میں فٹافٹ ریڈی ہو جاتی ہوں، کیونکہ وہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کافی ٹائم سے نہیں لے پا رہی ہوتی تو میں بھی کیا کرتی ہوں وہاں سے وہ چیزیں
پرچیز کر لیتی ہوں. یہاں سے ہم اسٹائلوں آ گئے. اسٹائلوں میں بھی سیل لگی ہوئی تھی اور بہت اچھی لگی ہوئی تھی, تو ہم نے وہاں سے بھی تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کی, کیونکہ جو میری کزن ہے اس کو کچھ چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھیں, تو ہم نے پھر ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی پرچیز کی ہیں. مکس ہے سب, کوئی اسٹائلو ہے, کوئی ای سی ایس ہے, کوئی بورجان ہے, اور آئیڈیاز ہے, ڈولمن مال ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھیں. تو باہر سے جاتے جاتے بھی ہمیں ایک دو چیزیں بہت اچھی لگیں, جیسے کپڑے وغیرہ, لہنگے تھے, تو میری کزن نے اپنا لہنگا بھی فائنل کرنا تھا, تو پھر وہاں سے ہم متین سینٹر آ گئے اور یہاں پر ہم نے آ کر اس کا لہنگا بھی فائنل کر لیا, جو کہ میں ابھی آپ کو نہیں شو کرواؤں گی, اور بعد میں اس کا دکھائیں گے کہ وہ کس طرح کا ہے. تو پھر یہ دیکھیں, یہ رات کا ٹائم ہے لیکن بہت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دن چڑھا ہوا ہے یہاں پر. طارق روڈ, ایون پورے کراچی میں آپ کو ہر جگہ ایسی ملے گی جو رات کے ٹائم بھی اتنی پر رونق ہوتی ہے, اور یہ چیز ہی کراچی کو باقی ساری جگہوں سے الگ کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے. دیکھیں ڈولمن مال تھا, پھر یہاں پہ جو ہے ہم نے کچھ ونڈو شاپنگ کی, مطلب ایسے ہی چیزیں دیکھی کہ ہمیں کیا چیز لینی چاہیے اور کیا چیز نہیں, کون سی برانڈ پہ کتنا پرسنٹ سیل لگی ہوئی ہے, کتنے پرسنٹ سیل نہیں لگی ہوئی ہے, کہیں پہ 30 ہے, کہیں پہ 40 ہے, کہیں 70 ہے اور کہیں 50 ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ہم فوڈ کورٹ میں آ گئے, کیونکہ اب ہمیں لگ رہی تھی بھوک, تو ہم نے اپنی اسی کزن کو بولا کہ چلو بیٹا اب ہمیں ٹریٹ بھی دو. تو اس نے پھر ہمیں خیر کباب جی سے ٹریٹ دی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم واپس اپنے ایریا میں آئے, یہاں آ کے ہم نے چائے پی, کیونکہ یہاں کی چائے ہمیں بہت پسند ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے گھر کی طرف چلے گئے, اور یہیں پہ میں اپنے بلاگ کو اینڈ کرتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.